لم نرا فی المتحابین الا النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے افضل چیز ہم نے نہیں دیکھا. اس کے معنی جا کے محبت کرو بول کے نہیں ہے، عاشقی کرو. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک عورت ہے، اگر کسی انسان کی تعریف سنی، اس کے دل میں نکاح کرنے کا خیال آیا تو نکاح کا پیغام بھیجے. یہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کے دین سے تم متفق ہو جاؤ تو اس کو نکاح کا پیغام بھیجو بولے. اب اس کا مطلب دوسرا نکالے لوگ، عاشقی کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، بے حیائیاں کر رہے ہیں، اس کے بعد لو میرج. تو اب ایک غیر عالم صاحب کیا کریں؟ عاشقی کی شادی کو جائز قرار دینے یہ حدیث کا سہارا لے لیا. ارے نہیں، دو عاشقی کرنے والوں کے لیے نکاح سب سے افضل چیز ہے بولے. آپ کو معلوم ائمہ سلف کیا بولے؟ ائمہ سلف بولے دو عاشقی کرنے والوں کو کوڑے مار کر شہر کے باہر نکال دو، حتیٰ کہ لڑکے کو آبادی کے باہر بھیج دو، لڑکی کو آبادی کے باہر بھیج دو بولے، تاکہ پھر یہ بے حیائی سماج میں پائی. اب غیر عالم کیا کرے گا بولے؟ اس کو علم نہیں معلوم، لیکن اپنی انا کے واسطے سب چیزاں سیدھے کرنے کی کوشش کرتا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج بڑی بات نہیں، اگر آپ کو گرا نہ گزرے کچھ لوگوں کو تو بتلاؤں گا. آج شہر میں جتنے لوگوں کا ڈنکا بجتا ہے، جتنے لوگوں کا ڈنکا بجتا ہے، جس کے پیچھے دنیا ناچ رہی، اللہ کے دین کی دال بھی نہیں معلوم ہے ان لوگوں کو. کئی لوگوں سے ہوا سابقہ، ہم لوگ گئے ایک جگہ نکاح پڑھانے کے واسطے، اتفاق سے دو بھائیوں کے نکاح تھے، دو بہنوں کا نکاح. تو وہ صاحب بھی بڑے ایڈوانس، ایک سنی جماعت کے بچوں کو دیا، ایک اہل حدیث بچوں کو دیا. تو وہ وہاں پر نکاح پڑھانے وہ اہل حدیث صاحب ہمارے کو بلا لیے. وہاں گئے تک شہر کے سب سے بڑے شیخ الحدیث بھی آگے بیٹھے. ہم دل بڑا کر کے بولے آپ ہی نکاح پڑھائیے چل جائے گا. تو بولے کہ نہیں آپ بھی پڑھائیے. اب نکاح کیا پڑھائے، پورا نکاح ہی بھول گئے صاحب. ایسی تو قابلیت ہے. ایک جگہ نکاح ہو رہا، ہم لوگوں نکاح میں حاضر تھے. ماشاء اللہ کون تھے نکاح پڑھانے والے؟ شہر کے نام گرامی محدث کے پوترے، محدث دکن کے پوترے، اور اتفاق سے قاضی بھی اہل حدیث، اور ہم لوگ بھی گئے وہاں پہ اہل حدیث. وہ بیچارے نکاح پڑھاتے پڑھاتے ایسی اٹکی زبان کے اندر وہ طبیعت خراب ہو گئی، سرکار کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی. واہ ویلا، نہیں طبیعت خراب نہیں ہوئی، حق بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے. اب یہ لوگ دین کیا سکھائیں گے بتلائیے آپ؟ اب ہو رہا نہیں ہو رہا، قوم ان کے پیچھے کیا کیا بول رہی، لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے. اب ایک صاحب ہے بیچارے ماشاء اللہ، آپ سنے ہوں گے، شہزادے سنے نا، کیا کیا بول رہے لوگ، واہ 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 واہ، ارے اسلام کی توہین کر رہا بندہ. تب کیا بول رہے؟ نہیں بولے وہابیوں کے نبی الگ، ہمارے نبی الگ. نعوذ باللہ، کیا مسلمانوں کے نبی دو ہیں؟ لوگ سہ رہے نہیں سہ رہے؟ بے حیائی کا اتنا معاملہ آ گیا. وَتُعَلَّمُ الْعِلْمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، بے دین سے دین سیکھا جائے گا. جس کو دین نہیں معلوم ہے اس سے دین سیکھا جائے گا. یہ بھی برائی قوم میں آ گئی. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قوم کا جھوٹا، قوم کا فاسق، جھوٹ بولنے والا، کذاب ہماری لیڈری کے لیے آگے آئے گا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا. یہ برائی آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آپ ذرا بولیے کیا اللہ تعالیٰ یہ قوم کو سرفراز کرے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے اللہ کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے تغافل اختیار کرنا امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. اب میں تو یہ بتلا دیا اب بات کو، اب آپ کا کیا کام ہے ذرا سوچو. اب ہم نوجوان جو دین کو قائم کرنے والے کتنی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں ذرا سوچو. عزم کر کے جاؤ، زندگی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، سرخ روی چاہتے ہو، یا دنیا کو اپنا ماتحت کرنا چاہتے ہو، ایک ہی کام کرنا ہے، عبادت، اللہ کی نیکی کا کام کرو، برائیوں سے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو جس میں آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بے حیائی کا کام دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی آخری نشانی ہے. سنیے آپ، ہم ہر شادی میں چلے آتے بھائی، ہر شادی میں گانا ہو رہا، بجانا ہو رہا، ڈانس ہو رہا، سیٹیاں مار رہے ہیں، سب چل رہا. دوست ہیں ناراض ہو جائے گا، چلے جا رہے ہیں. صاحب بولا دوست یہ کام رہا تو میں نہیں آتا ہوں. دوستی اپنی جگہ، دین اپنی جگہ. کوئی کر سکتا؟
करके दिखाओ, देखेंगे इंशाअल्लाह वो दिन अल्लाह की नेमत तुम्हारे ऊपर आएंगी। साहब बोले ना मैं नहीं आ सकता ये शादी में, बोले क्यों? ये सब मामलात होते। चले आपको नहीं मालूम है, कोई शादी में चले गए, अचानक आप बैठे हुए हैं और बाजों के साथ फूल का हार आ गया, मासलाम उठना, आ जाना, बुराई को रोकना रहा, आ जाना। अगर नहीं आए तो क्या होगा? अल्लाह का जब अजाब आएगा तो आपका भी शुमार वो जालिम कौम में से कर दिया जाएगा। इतनी सब बातें बोले अल्लाह ताला, इतनी सब बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर हैं पूरे दाढ़ी वाले बेहया शादियों के अंदर है, शेरवानी औरवानी पहन के पूरे बेहया शादियों के अंदर है, रोडों पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इकबाल ने कहा था वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या गहरी सोच थी होगी इकबाल की, बतलाइए आप। बाकी है कुछ गैर मुस्लिमों में और हमारे के अंदर कोई चीज बाकी है? कौन सी चीज बाकी है? मतलब हमारे पास तो शादी नहीं का दो ही मालूम, जुमागी किससे सीखे? गैर मुस्लिमों से, गैर मुस्लिमों से सीखे। और चौथी किससे सीखे? गैर मुस्लिमों से। हमारे नबी नहीं, सहाबा नहीं। मेहंदी की रस्म किससे सीखे? गैर मुस्लिमों से। सब ये मुगलिया दौर ये दिया और दूसरा कुछ भी नहीं दिया। ऐसी चीजें इस्लाम का हिस्सा बना दिए ये लोग। तो मेरे दोस्तों पहले ये अज़म करो, अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, अल्लाह की नेमतों की जिंदगी, कोई काम नहीं, जहां बुराई दिखी उसको खत्म करो, जहां आपका भाई गलती करा उसको नेकी का हुक्म दो। अगर आप ये काम करेंगे तो देखो फिर अल्लाह ताला इज्जत कैसे नवाजता है, सरफराज अल्लाह ताला किस तरीके से करता है। ये एक पहला सबब था। आइए दूसरे, कई एक असबाब हैं, उनमें का एक सबब मैं आपको सुना देता हूं, वो है कुरान मजीद का तर्क कर देना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मैं तुम लोगों में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, ये दोनों चीजें पहाड़ के मुमासिल हैं। दो पहाड़ है वजनदार, वो दो चीजें मैं तुम में छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन पर अमल करते रहोगे, हिदायत पर रहोगे, जब तुम इन चीजों को छोड़ दोगे जलील और रुसवा होकर गुमराह हो जाओगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच्ची है या गलत? ठीक है, फिर आगे आइए अल्लाह के वो आयत, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब, बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से, यरफउ बिहादल किताब, बहुत से लोगों को ऊंचाई पर पहुंचा देता है, व यज़उ बिही आखरीन, बहुत से लोगों को जमीन पर डाल देता है, यानी उरूज भी देता है इसी किताब के बदले में, जवाल भी देता है। चलिए आप देखिए, सहाबा किराम कुरान के पढ़ने वाले थे, उरूज पर थे। ताबईन कुरान के पढ़ने वाले थे, उरूज पर थे। तबे ताबईन कुरान के पढ़ने वाले थे, उरूज पर थे। औलिया अल्लाह कुरान के पढ़ने वाले थे, उरूज पर थे। हमारे बाज मुसलमान सलातीन इतने ज्यादा अहले इल्म थे, कुरान से उनकी मोहब्बत के आप अंदाजा करें कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के 6 बेटे थे, 6 बादशाह था सुलेमान बनु उमैया का, 6 बेटे थे, 6 के 6 हाफिज कुरान, 6 के 6 हाफिज कुरान। और 6 ये चाहते थे कि बगदाद की जामे मस्जिद में वो तरावी पढ़ाएं। तो बादशाह क्या करे, मेरे 6 बेटे भी इमामत करेंगे, 6 के 36 रकात तरावी पढ़ाएगा। 36 रकात, हमको तो 20 मालूम ना, अली 20 मालूम ना, और भी रिवायत हैं इसके अंदर, 36 की भी रिवायत है, 40 की भी रिवायत है। ऐसा हमारे बादशाह क्या करे, अपने बच्चों को काबिल बनाए तो ये बिदअत ईजाद करे। फिर बोले कि नहीं, मेरे 6 बेटे पढ़ेंगे, 6 के 36 रकात नमाज होंगी वहां पर। 36 रकात पढ़ी वहां की कौम नमाज, 36 रकात पढ़ी कौम। तो बात यह है, हमारे बादशाह बड़े काबिल थे। और एक बादशाह के बारे में मैं आपको बतलाता हूं कि खलीफा मुस्तंसर लिदीनिल्लाह, उसके बारे में एक रिवायत नकल किया है उसकी सीरत में शिबली रहमहुल्लाह ने, कि वो इतना काबिल था इल्म के मैदान में कि उसकी पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर 6 लाख किताबें थी। कितनी?
6 लाख ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کا مطالعہ کر کے اس نے حاشیہ نہ لکھا ہو، اتنے قابل تھے ہمارے بادشاہ۔ ولید کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا تو ولید کیا کرتا تھا، ہر 2 دن میں 1 مرتبہ قرآن مکمل پڑھتا تھا، حالانکہ بادشاہ تھا۔ پورے رمضان میں 15 مرتبہ قرآن ذاتی طور پہ بیٹھ کے مکمل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دیا، بنو امیہ کو عزت دیا، بنو عثمانیہ کو عزت دیا، بنو عباسیہ کو عزت دیا، سرفراز کیا، کیوں؟ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی بعض بادشاہ گزرے جو قرآن سے بہت محبت کرتے تھے، ان میں سے ایک اورنگزیب بھی تھے، اورنگزیب بھی تھے، ان کے لکھے ہوئے مخطوطات آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شان و شوکت دیا نا، بات کے لوگ چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ ذلیل کیا۔ تو معنی کیا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ ہے قوموں کا عروج۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھام لو گے لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، دوسری میری سنت۔ گمراہ ہوں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اوپر کرے گا، اللہ تعالیٰ اوپر کرے گا، اللہ تعالیٰ اور عروج دے گا۔ تعداد کی ضرورت نہیں ہے، خالی عمل کی ضرورت ہے۔ چلیے آئیے، آپ ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ کر ایک اور نقطہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر جھگڑا چل رہا نہیں چل رہا؟ مسلمانوں کا کون سا ایسا ملک ہے جو محفوظ ہے؟ بتلائیے، نہیں ہے۔ یہ جھگڑا کیا ہے معلوم؟ صرف قرآن کو ختم کرنے کا جھگڑا ہے، صرف مسلمانوں کو قرآن سے ختم کرنے کا جھگڑا ہے کہ مسلمان کو قرآن سے دور کر دو۔ اس دن میں کئی جو ہیں رپورٹس آئی ہوئی ہیں، اس کے ایک تلخیص چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی، برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عربی زبان سے اور قرآن سے جب تک مسلمانوں کو دور نہیں کیا جائے گا، ہمارے مفادات میں یہ قوم مزاحمت کرتی رہے گی۔ کیا کہا؟ عربی زبان۔ اسی طریقے سے اس کے ایک وزیر نے کہا تھا، برطانیہ کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ جب تک محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن رہے گا، ہم اس قوم کو سربناش نہیں کر سکتے۔ بات کہاں پر آئی؟ قرآن پر۔ قرآن سے دور کر دو، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اسی قرآن کو چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب ذرا سوچو، اور بھی ایسے کوٹیشنز ہیں۔ میں جو بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہی، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، مسجد میں جتنے بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، خود اپنا اپنا احتساب کر لو۔ بس ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا تھا، بولو 1 مرتبہ کس نے قرآن کو مکمل کیا؟ اپنا جائزہ لو، اپنا جائزہ لو، 1 مرتبہ کس نے قرآن کو مکمل کیا؟ اکثریت ایسی ہے جنہوں نے قرآن کو نہ چھوا نہ مکمل طور پر پڑھا۔ یہ تو تغافل ہے ہمارا۔ آئیے نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان بہت ہوں گے یہاں پر، جتنے تعلیم یافتہ نوجوان ہیں وہ سارے کے سارے آج عربی زبان سے اتنا دور ہیں کہ وہ عربی میں قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے۔ اب بولو کیا نہیں شیخ، عربی نہیں آتی میرے کو، رومن عربک میں دو، رومن عربک میں دو۔ اللہ اکبر، رومن عربک کیا ہے؟ رومن عربک میرے کو سمجھائیے آپ، یا کوئی ایسا علم اہل علم ہو تو میرے کو سمجھاؤ۔ رومن کسی بھی زمانے کے اندر زبان کی حیثیت رکھی ہو؟ کبھی بھی نہیں تھی۔ اب شروع ہوئی، جب سے واٹس ایپ کا زمانہ شروع ہوا رومن شروع ہو گئی، جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ شروع ہوا رومن وجود میں آ گئی، رومن میں پڑھ رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، ایک بات میں بتلاتا ہوں آپ کو، رومن میں قرآن کے عربی اسکرپٹ کو پڑھنا حرام ہے، حرام۔ قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں نازل ہوا نا۔ جو قرآن عربی میں نازل ہوئی پڑھنا کس میں ہے؟ اللہ کے نبی بولے الف لام میم، جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں، بولے الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں۔ اب اے بی سی ڈی پڑھنے والے کو تو 30 نیکیاں نہیں بولے، پھر آپ اس کو کیسا پڑھیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ الف لام میم کو لو، رومن میں آپ ترجمہ کریں تو الف لام میم نہیں پڑھتے ہم، غلط ہو جاتا۔ اس کو کیسا پڑھے؟ الف
لام میم ہو گیا, لام اور میم کو ملاتے مشدد ہو گیا. اب اس کو انگلش میں کوئی کر کے بتاؤ دیکھیں گے. اب ٹرانسلیشن کرے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ الف لام میم پڑھیں گے نا. غلط ہوا نہیں ہوا؟ غلط ہو گیا نا. چلیے ٹھیک ہے, میں آپ کو بہت اہمیت آج کے بیان میں یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی لے جائیے آپ میرے پاس سے, تاکہ بڑی گمراہی سے میں آپ لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہوں. چلیے, عربی زبان کے قاعدے ہیں, اصول ہیں, ضابطے ہیں. دوسری زبانوں میں قاعدے نہیں ہیں, اصول نہیں ہیں, ضابطے نہیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے, ہمارے پاس تجوید کے مخارج ہے, قرآن پڑھنے کے طریقے ہے, سمجھے؟ اب وہ طریقے پہ قرآن پڑھے تو سیدھا. اب ایک لفظ ہے قرآن مجید میں 3 جگہ آیا, 3 طریقے سے آتا, سین صاد سا. میرے بولنے میں کچھ فرق محسوس ہوا ہوگا نا؟ سین صاد سا. سین زبان کی سیٹی کے ساتھ نکلتا, سین. سا تجوید جاننے والے جانتے, نوکے زبان ثنایا علیہ کے جڑ پہ اگر لگے تو کیا نکلتا؟ سا. یہ زبان کی نوک ہے نا, یہاں لگتی جا کے سا ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے. صاد منہ پورا بھر کے ایک سانس کے ساتھ گول ہو کے نکلتا, صاد ہو گیا. تو قرآن صحیح ہوا. اب اس کو ادا کرنے کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ ہے جس کو آپ رومن میں پڑھ رہے ہیں؟ ایس سی. دونوں میں تجوید آتی, ایس سی, دونوں میں سیٹی نہیں کر رہی. اس سا کو سی, سوا کو ایس. غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ غلطی ہوئی. جہاں قرآن کے اس معنی میں غلطی ہو گئی تو پورے کا پورا قرآن ہی غلط تلاوت کیا. گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا نہیں. چلیے ایک اور ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ بولے ہا ہا ہوا, دیکھیں ہوا بولو, ہوا اللہ ہو گیا. الحق حق, ہا نکالو تو ہا نکلتا, منہ کے خلا میں سے ہا نکلتا, ہا ہو گیا. ہا کہاں سے نکلتا؟ حلق کی جڑ میں سے نکلتا, ہا. اسی لیے اس کو حروف حلقی بولتے ہیں. اگر آپ ہا کی جگہ ہا پڑھ لیے, ہا کی جگہ ہا پڑھ لیے تو معنی پورا اندھا ہو گیا, غلط پورا معنی. اب آپ کو ہا پڑھنے کے واسطے انگلش میں ایک ہی ورڈ ہے ایچ, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ہا پڑھ رہے ہیں یا ہا پڑھ رہے ہیں؟ میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ چلیے ٹھیک ہے. اور ایک مثال آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ کے جو لوگ اب تک رومن کا غفلت میں استعمال کرے, اللہ کے واسطے مت کرو, یہ حرام ہے, گناہ ہے. اللہ کے واسطے مت کرو, یہ حرام ہے, گناہ ہے. قرآن کے اصلی حروف کو بدل دینا ہے. نصرانیوں کا یہ طریقہ ہے جنہوں نے تورات کو بدل دیا, ان لوگوں نے کیا تھا یہ. چلیے ٹھیک ہے. چلیے ہمارے پاس عربی زبان میں مدات آتے, مدات. حافظ صاحب لوگ اچھا پڑھتے, کبھی تو بھی حافظ صاحب لمبا کھینچتے پڑھتے, اولائکا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا ہے اولائکا؟ اولائکا وہ تو غلط. ہا اولائی انگلش میں کر کے بتاؤ دیکھیں گے. یہ عربی زبان کے جی سٹائل ہے اسی میں ہوگا. اب آپ انگلش کے لیے کیا اشارہ دیں گے اس کے اندر؟ کوئی اشارہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. عربی میں اشارہ ہوگا, کھڑا مت, آڑا مت. ایک مد آیا تو 1 الف کے برابر کھینچنا, ایک مد آیا تو 2 الف کے برابر کھینچنا, ایک مد آیا تو 4 الف کے برابر کھینچنا. یہ سکھاتے نا قاری صاحب, قرآن کی عظمت کے لیے سکھاتے. اگر آپ رومن میں اگر پڑھے تو کیا سیکھیں گے؟ جائز ہوا؟ چلیے ٹھیک ہے. اب آئیے میں اپنی بات کو پھر لا لیا واپس. اب یہ قرآن کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر بپا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے اسی امت کے بارے میں کہیں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب, یہی میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مذاق بنا دیا تھا. قرآن کو عربی میں سیکھو دوست, عربی میں سیکھو, حافظ کے پاس سیکھو, عالم کے پاس سیکھو. اس کی بہت بڑی عظمت
اس وجہ سے آج مسلمان ذلیل ہے، رسوا ہے، خار ہے، اپنے مینٹالٹی پہ دین کو چلانا چاہ رہا. کیوں نہیں بھائی؟ غیر مسلموں کو عربی کا نہیں دے سکتے نا؟ کون بولے نہیں دے سکتے؟ بالکل دیجئے عربی کا، اس کا ترجمہ دیجئے اردو، تیلگو، انگلش میں. اچھا، ایک اور گمراہی کی طرف نشانہ بنا کر میں اپنی آخری بات کی طرف آتا ہوں. آج کل حیدرآباد میں ایک اور فتنہ چل رہا. دائی حضرات جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی واقف ہو جاؤ. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کا اسکرپٹ غائب کر کے قرآن کا ترجمہ تقسیم کر رہے ہیں قرآن بول کے. قرآن کا اسکرپٹ غائب، عربی نہیں، خالی انگلش میں ترجمہ، تیلگو میں ترجمہ، ہندی میں ترجمہ. آج کل ہو رہا ہے، آج کل ہو رہا. ایک خاص طبقہ یہ کام کر رہا ہے. اس میں کچھ علماء بھی آ گئے، بولے نہیں وہ دینے میں جو ہے پڑھنے میں آسانی ہوتی، سمجھنے میں آسانی ہوتی. نہیں ہوتی. حضرت عمر آئے، حضرت عمر کافر تھے، ابتدائی دور میں کافر تھے نا. قرآن کون سی زبان میں سنے؟ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ حبشہ کا بادشاہ، عربی تو نہیں تھا نا انہیں، عجم کش تھا انہیں. حبشہ کا بادشاہ صحابہ کی زبان سے سورہ مریم سنا، رویا نہیں رویا؟ اس کی زبان الگ تھی نا، اس کی زبان الگ تھی. انہیں اہل کتاب سے تھا، روم کی حکومت تھی. عربی میں قرآن سمجھا، عربی میں سنا، رونا شروع کرا نہیں کرا؟ کیوں اس زمانے میں صحابہ رومن میں کیوں نہیں سنا ہے اس کو؟ اس لیے کہ قرآن عربی کا ہے، عربی ہی میں سنانا ہے. ہاں ترجمہ سنائیے آپ اردو، تیلگو، انگلش میں، لیکن قرآن کے اصلی حروف کو ایسی چیزوں سے بدلو، ایسا قرآن لو جس کے اندر رومن نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ رومن کو سہولت کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ جاہل بن جائیں گے. ایک بات. دوسری بات، چلیے کیا بولا تھا اس نے؟ عربی زبان سے دور کرو. ہمارے بچے کیا کرتے معلوم؟ عربی زبان سے ہی دور. نہیں آتا مول صاحب پڑھنے کے واسطے، دعاؤں کی کتاب رومن میں ہے، 102 میں ریگو. اور الحمدللہ ان للہ ہمارے بعض مکتبے والے کیا کریں، دعاؤں کو بھی عربی کے اسکرپٹ کو نوجوانوں کے واسطے انگلش میں کر دیے. اب یاد کرتے ہو؟ نہیں یاد کرتے. عربی میں یاد کرو. کیوں عربی میں یاد نہیں کریں گے؟ آدھی سے زیادہ دعائیں تو قرآن مجید کی آیتیں ہی ہیں. کیوں عربی میں یاد نہیں کرتے آپ؟ نہ بولے رومن. یاد رکھو، رومن کا جو سہارا لے رہے ہیں اپنے آپ کو جاہل بنا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کو جاہل بنا رہے ہیں وہ لوگ. اب آئندہ ایک نیا جنریشن پیدا ہوگا جس کو عربی معلوم ہی نہیں، جو بھی رہیں گا رومن میں لے کے پڑھیں گے. جب کیا کرتے آپ ایک نسل کو تباہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے. تو آئیے میرے دوستوں، میں جو بات کہہ رہا تھا، قرآن کا مذاق، قرآن سے دوری آج ہمارے زوال کا سب سے بڑا سبب بنی ہوئی ہے. قرآن کے قریب آؤ، قرآن سے دل لگاؤ اور قرآن پڑھو اور قرآن سے تعلق رکھو. ایک اور بات اس دن میں دیکھیے، یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ مسلمانوں کو دور کرنا دین سے، یہ آج کی سازش نہیں ہوتی. یہ سازش کب کی ہے معلوم؟ رشیا پورے کا پورا تباہ ہوا یہی سازش کی وجہ سے. پورا رشیا مسلمانوں کا برباد ہو گیا. کیوں؟ یہی کیا پڑھ رہے ہیں حافظ؟ کیا فائدہ؟ مستقبل کیا ہے تمہارا؟ کیا ہے؟ عالم کو لوگ کیا سوال کر رہے ہیں؟ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ میرا مستقبل جنت ہے. دین میری محنت نہیں ہوتی، دین اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا نور ہے. لیکن اب کیا کریں؟ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ آدھی قوم بولی کہ نہیں بھائی ہمارے بچوں کو، اس لیے وہ لوگ بولے ہمارے ٹی وی کے پروگرام والے بھی کم ظلم نہیں کرے ہمارے اوپر. جہاں حفظ کر رہے ہیں معصوم بچے، مدرسوں کے فوٹو لے کے فلم بنائے اس کے اوپر. دیکھو اتنے معصوم بچے اتنی محنت کر رہے ہیں. یہ پڑھے بات کیا کرتے؟ معاش کی تنگدستی ہو جاتی، دہشت گردوں کے ہتھے چڑھے جاتے، دہشت گردی کے اڈے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلا؟ 50% مسلمان ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتے. بولے کیوں؟ میں میرے بچے کو دہشت گرد نہیں بنانا چاہتا. آدھی قوم جاہل بن گئی. اب نیا ستم ہمارے اوپر ہو گیا. نئے مسلمان تعلیم میں کمزور ہیں. انگریزی تعلیم سے عزت ملے گی. پورے بھاگ رہے دیوانہ وار، پورے بھاگ رہے دیوانہ وار. مت بھاگو ایسے. اس زبان میں بچوں کو تعلیم دلاؤ جو ماں باپ کی زبان ہے. مادری زبان میں بچوں کا دین، بچوں کا اسلام، بچوں کا عقیدہ جو ہے مضبوط رہے گا. نہیں تو کیا ہوگا؟ آج ہمارے بچے انگلش میڈیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. جو جنریشن اب گریجویٹ ہو چکی ہے پچھلے 20 سال میں، یہاں پر بھی بہت ہوں گے. میں چیلنج کر کے بولتا ہوں ان لوگوں کو،
ایک اپلیکیشن انگلش میں لکھ کے بتاؤ دیکھیں گے. قابل نہیں ہے. کہاں گئی قابلیت؟ آپ انگریزی سیکھے تھے نا, کہاں گئی قابلیت؟ کدھر گئی؟ آپ کو خود بخود یہاں سے قابلیت سے دور کر دیا گیا. یہی ہوگا آئندہ. اب بول رہے ہیں آپ نہیں اردو میڈیم دین نہیں, بولے کیا انگلش میڈیم؟ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں انگلش کا مقام کیا ہے؟ تیسرا نمبر. نمبر 1 نہیں ہے انگلش, تیسرا نمبر ہے, تیسرا نمبر. عربی کا 5واں نمبر, اردو کا 6واں نمبر. پہلا نمبر کس کا ہے پھر؟ فرنچ. آپ کچھ جانتے ہیں نا, بچوں کو فرنچ پڑھو. دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان فرنچ. انگریزی کے پیچھے کیوں؟ انگریزوں کا یہ طریقہ ہے کہ ساری اصطلاحات کو انگریزی میں منتقل کر کے پوری کائنات کو انگریز کا غلام بنایا جائے. چلیے بھائی ہم ہندوستانی ہیں نا, ہندوستان کی زبان کون سی ہے؟ ہندی. سرکاری زبان ہندی. ہمارے علاقے کی زبان کون سی ہے؟ اردو. اب جو بھی ہے تیلگو, اردو بھی ہے تیلگو بھی ہے. آپ دیکھو ہندی میڈیم کے اسکول میں بچے نہیں ہیں, تیلگو میڈیم کے اسکول میں بچے نہیں ہیں, اردو میڈیم کے اسکول میں بچے نہیں ہیں. سب کہاں ہیں؟ کیا پورے کے پورے یورپ امریکہ جائیں گے؟ نہیں, یہ ویسا نہیں ہے طریقہ. اس کے پیچھے ایک سازش ہے. وہ سازش کیا ہے؟ آج سے 20 سال کے بعد جو نسل پیدا ہوں گی مسلمانوں کی, وہ نسل دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہنا اس قوم کا. قرآن پڑھنے نہیں آیا, سنت سمجھ میں نہیں آیا, تو ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسی نسل تیار ہوں گی جو بوسنیا میں تیار ہوئی تھی. سمجھ گئے آپ؟ بات عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آخری بات, وہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سی ایم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ. سی ایم ہم نہیں دیکھے. ہاں بہت اچھے ہیں مسلمانوں کے واسطے, سب بولتے ہیں نا بہت اچھے, میں بھی بولتا ہوں بہت اچھے ہیں. 56 مسلمانوں کے اسکول قائم کرے انگلش میڈیم, پورے مسلمان خوش. 1.25 لاکھ کی تعلیم فری میں مل رہی بچوں کو. یہ 1.25 لاکھ کی تعلیم نہیں مل رہی. 20 سال کے بعد آپ اس نسل کو دیکھو, یہ نسل بے دین اور دین کے خلاف ایسے ایسے چیزوں کو وضع کرے گی جس کا آپ تصور نہیں کریں گے. کیوں؟ حکومت کی مہربانی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی آپ کے اوپر. آپ کو بے دین بنانا ہے, اسی لیے یہ مہربانی آپ پہ کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ چلیے ہماری حکومت تیلگو میڈیم میں تعلیم کیوں نہیں دلائی؟ ہماری زبان تو تیلگو ہے نا. تیلگو کو کیوں فروغ نہیں دے رہے ہیں؟ اردو کو کیوں فروغ نہیں دے رہے ہیں؟ مادری زبان میں پھر دن باقی رہے گا. اب یہ بچے کل جائیں گے, حکومت بولیں گی سوریہ نمسکار, بچے کریں گے سوریہ نمسکار. صبح میں اٹھتے ہی بولیں گے وندے ماترام, برابر پڑھیں گے. نہیں, جاؤ باہر, جاؤ باہر. یہ بہت بڑا حصہ ہے. آپ سمجھو میری بات کو, اپنے بچوں کو دین کے قریب کرو, لوگوں کی تقلید کے پیچھے مت لے جاؤ, ورنہ آج جو ذلت ہوئی آپ دیکھیں گے آئندہ 20 سال کے بعد مسلمان اور ذلیل ہوں گا. جب میں نہیں رہوں گا, آپ نہیں رہیں گے, یہ معصوم بچے رہیں گے. یہ معصوم بچے رہیں گے جو ابھی آنکھ کھول رہے ہیں. جب یہ آنکھ کھولیں گے تو کیا ملے گا ان کو؟ کیا ملے گا ان کو؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ذرا آپ یہ سوچنے کی کوشش کریں. آخری بات زوال کی, اور بہت چیزیں ہیں, ایک آخری بات کی طرف رہنمائی کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. وہ کیا ہے معلوم؟ نمازوں میں صف بندی سیدھی نہیں کرنا, یہ بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے. یہ بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے. نماز میں کس کے سامنے آ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے کیسے کھڑنا؟ فرشتوں کی جیسے صف رہتی ویسے کھڑنا. اللہ کے نبی اس کی بہت تفصیلات احادیث کے اندر بیان کریں, لیکن میں اس حدیث کا ایک ماخذ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی الصفوف المقدمہ. تم اپنی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بناؤ. اللہ کے نبی جب مصلی پہ آتے تو کہتے استعوا واعتدلوا اقیموا صفوفکم وتراصوا وسدوا الخلل. اللہ کے نبی اچھی طریقے سے صفوں کو بناؤ, خلل کو نکال دو, چمٹ چمٹ کر کھڑے رہو, کندھے سے کندھا ملاؤ, قدم سے قدم ملاؤ. اس ملانے میں اختلاف مت کر لو. اگر تم اختلاف کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دلوں میں بھی اختلاف ڈال دیں گا. بولے لا تختلفوا تختلف قلوبکم. اسی ضمن میں مسلم شریف کی ایک اور حدیث, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نعمان ابن بشیر بیان فرماتے ہیں.
अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नास बिवजहिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते खुद लोगों के दरमियान आए और कहे अकीमू सुफूफकुम सलासन, 3 मरतबा कहे अपने सफ़ों को सीधी करो, अपने सफ़ों को सीधी करो। फिर कहा वल्लाहि लतुकीमन्न सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैन कुलूबिकुम, अल्लाह की किबरियाई की कसम अपनी सफ़ों को सीधी कर लो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर इख्तिलाफ डाल लेगा। और अल्लाह के नबी ने एक आदमी को देखा अपना सीना सफ के बाहर निकाला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने को जो है पीछे ढकल दिया। फिर फरमाया सीने को सीना बराबर करो, कंधे को कंधा लगा दो और रुकबा, इसको ये जो हिस्सा है इसको इससे मिलाओ और कदम से कदम मिला लो। अब बोले इख्तिलाफ नहीं है आज हमारे पास, नमाज कबूल होगी? इख्तिलाफ आएगा? आज है हनफी अहले हदीस में झगड़ा। बोले क्यों? नहीं, बोले 4 उंगल का फासला रहना, अल्लाह की किबरियाई की कसम सफ़ों के बीच में जगह छोड़ने की कोई एक हदीस लाके बताओ। यह मसला कहां से लाए? मैं एक मरतबा टोली चौकी में मस्जिद नूर है, पहचानते होंगे आप, इत्तेफाक से करीब 20 साल पहले वहां नमाज पढ़ने का मौका मिला, एक जुम्मा। तो वहां क्या हो गया, वक्त हो रहा था, हम एक काम से गए तो वहां चले गए। एक मदरसे के शेख तफसीर खुतबा दे रहे थे, इन्ना अतना कल को 100 रुपये खुतबा दिए उन्होंने, वाकई आंखों से आंसू निकाल दिया आदमी, उतना प्यारा खुतबा था। हम बहुत खुश हुए, वाह क्या खुतबा है। सफबंदी हुई, नमाज के लिए लोग खड़े हो गए और उन्होंने माइक में जाके बोले अपनी सफ़ों को सीधी कर लो, कंधे से कंधा मिलाओ, कदम से कदम मिला लो। और खुशी हुई हमारे को, वो सही जगह आ गए। तकबीर बोलने से पहले बोले हनफी मसलक के हिसाब से सफ़ों के बीच में 4 उंगल का फासला छोड़िए, बोले पूरा पानी छूट गया। अब बताइए आप कहाँ हैं 4 उंगल का फासला? ऐसा कैसे? अल्लाह ताला बयान कर रहे कुरान में, कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, सीसा पिघलाई हुई दीवार की तरह नमाज के अंदर सब बना लो। बोले अगर ये नहीं करेंगे तो मुसलमान जवाल से आएगा नहीं। चलिए ये हो गया मेरा उन्वान। एक आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म। इफ्तार में जल्दी करो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसमें? इफ्तार में जल्दी के माने क्या? सूरज निकलते ही इफ्तार नहीं, सूरज जैसे ही डूब गया आसमान पे मगरिब की तरफ लाली आ गई, इफ्तार कर लो, खलास। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई अमाल हैं इफ्तार के बारे में। हजरत बिलाल को ऊपर चढ़ाए, बोले खजूर तोड़ो झाड़ पर से। बिलाल चढ़े, खजूर तोड़ के फेंक रहे थे, अल्लाह के नबी लिए, इफ्तार कर लिए। बिलाल बोले या रसूल अल्लाह मुझे सूरज दिख रहा है। अल्लाह के नबी बोले मेरे लिए गुरूब हो गया, तू ऊपर है, तेरे लिए नहीं डूबा अभी, हो गया। इतना जल्दी करना, इतना जल्दी के माने ये छूंगे ना नबी के अमल से। अब आप क्या कर रहे हैं? इफ्तार 7 मिनट लेट। कितने? 7 मिनट लेट। अब अल्लाह के नबी क्यों? एहतियात, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। सालेह नियत के साथ रोजा रखे, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अल्लाह माफ कर देगा। बोले एहतियात, एहतियात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वो कौम उस वक्त तक तरक्की पर रहेगी जब तक के इफ्तार में जल्दी करेंगे और सहर में देर करेंगे। हम दोनों चीजों में भी गलत, इफ्तार में भी ताखीर कर रहे हैं, सहर में जल्दी कर रहे हैं। बोलिए सहर का टाइम क्या है? कई लोगों को सही टाइम नहीं मालूम। 4:10 पे सहरन हो रहा, अज़ां कब हो रही? 4:35 पे। मेरा आपसे सवाल है, 4:10 से लेके 4:35 तक का टाइम क्या कर रहे हैं आप? जबकि सहाबा का अमल क्या था? सहरी करके नमाज के लिए भागते थे। सहरी करके नमाज के लिए 50 आयतों का फर्क रहता था। अभी आधा घंटा क्या कर रहे हैं आप? चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जल्दी हो रही, सहरन के साथ लोग खत्म कर दे रहे हैं। अब ये कौम तरक्की करेगी अल्लाह के नबी की हदीस के हिसाब से नहीं। ये गलतियां खुद हमारे हैं, ये गलतियां खुद हमारे। ऐसे और भी कुछ वजूहात हैं, इंशाल्लाह फिर हम किसी वक्त आपके सामने इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। दरअसल हम लोगों को नेकी का हुक्म देना है, बुराइयों से रोकना है, कुरान मजीद को थामना है, इफ्तार और सहर में जल्दी करना है, नमाजों में अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लेना है। और भी बहुत से मसाइल हैं, फिर कभी शकील भाई मौका देंगे तो इंशाअल्लाह इसी मौजू को आपके सामने मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको उरूज नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी से हम सबको निकाल ले। इलाहुल आलमीन गफलत का पर्दा चाक फरमा, जब तक जिंदा रख इस्लाम पर रख, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा
استغفراللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.